إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، حاکم، مدبر، سبھی کچھ ہے۔ درود اور سلامتی ہو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الکہف کی آخری آیات میں سے ایک آیت موضوع کے طور پر تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے تمام لوگوں کے تعلق سے، جس میں مسلمان، مومنین، موحدین سبھی آ جاتے ہیں، اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے قل، اے نبی کہہ دو، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بابت نہ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے گھاٹے اور خسارے میں ہوں گے، الذین ضل سعیہم، جن کی کوششیں رائگاں گئیں، ضائع، برباد ہو گئی، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر، یعنی کہ اعمال بہت سارے کیے لیکن ان کے اعمال دنیاوی زندگی کے حد تک ہی رہے، وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھتے رہے اپنے اعمال کی بنیاد پر، انہم یحسنون صنعا، ہم بہت بھلا کام کر رہے ہیں، جو اعمال وہ کر رہے ہیں اس اعمال پر وہ مطمئن رہے، ان کو اطمینان رہا، ان کو تشفی رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی کہلوا رہا ہے ان کے تمام اعمال جو انہوں نے کیے اکارت، دنیا کی حد تک رہا، آخرت کے اندر ان کے اعمال کا کچھ بھی بدلہ ملنے والا نہیں ہے، برباد ہیں، ضائع ہیں۔ اس کے اندر مفسرین نے بہتوں کا ذکر کیا ہے، یہود و نصارہ بھی آ جاتے ہیں، مشرکین کفار بھی آ جاتے ہیں، لیکن میں 3 لوگوں کا یہاں پر ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے وہ حضرات یا وہ لوگ
جن کا عقیدہ توحید سے کوئی بھی تعلق نہیں، جو مسلمان نہیں، جو ایمان والے نہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان پر احسانات بہت کچھ کرتے ہیں، ایک دوسروں کے بھلائی کے کام میں آتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، بہت بھلے کام کرتے ہیں، لیکن ان کی اچھائیاں، ان کے اعمال، ان کا یہ لوگوں کے کام آنا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن جدعان، اسی کو لے لو، ایک ایسا انسان تھا، اس کے اعمال سے صحابہ کرام بھی متاثر ہو گئے تھے، کیونکہ یہ حاجیوں کے بہت کام آتا تھا، ان کو پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کا ساتھ دینا، بہت بھلے کام کیا کرتا تھا، لیکن اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں، بہت بھلے کام کرنے والا، بھلا مانوس ہے، ہمیشہ خیر کا ہی کام کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک ایسا انسان انہو لم یقل قط، اس نے کبھی بھی نہیں کہا، کیا نہیں کہا؟ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے جس دن فیصلے کا دن ہوگا، جس دن تمام کی تمام انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، یعنی قیامت کے دن، اے اللہ میرے گناہوں کو، جب سب پریشان ہوں گے اپنے اعمال کے تعلق سے، اس دن میری بخشش کر دے۔ اس نے یہ لفظ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی خدمت کرنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، ان سے بھی بڑھ کر کوئی بھلائی ہو سکتی ہے؟ جو نبی کا ساتھ دے رہے ہیں مستقل، ان کی وہ بھلائی بھی ان کو کام دینے والی نہیں ہے۔ تو ایک سب سے پہلے کیٹیگری کن کی ہے؟ کفار کی ہے، مشرکین کی ہے، برباد، ان کے اعمال ضائع، تباہ اور برباد۔ دوسرے موحد ہیں، مسلمان ہیں، سلف سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، لیکن کیا آ گیا ان کے اندر کہ ان کے اعمال اکارت جائیں گے؟ ریا، نام و نمود، دکھاوا۔ یہ شرک خفی ہے، یا اس کو شرک اصغر کہہ سکتے ہیں۔ کتنا بھی کام کریں، کتنے بھی بھلے کام کریں، لیکن اگر ڈھنڈورا پیٹیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے، ایک انسان موٹا تازہ، بہت تگڑا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، لیکن اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر کے سمجھایا، موٹا تازہ انسان مچھر کے پر برابر بھی اس کی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی اعمال کیے صرف اور صرف لوگوں کی واہوائی لینے کے لیے۔ دوسرے وہ، اور تیسرا انسان بدعتی۔ اب آپ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ بدعتی کون ہے؟ پچھلے ہفتے تقریباً بدعتیوں کے ہی تعلق سے پورا خطبہ غلو غلو کر کے سمجھا کر چلے گئے۔ کیا ہے غلو؟ حقیقت میں غلو ہی بدعت ہے۔ غلو تو ایک حد سے گزر جانا ہے۔ بدعت کے معنی آتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی نہیں، ان کی طرف منسوب کر کے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کا نام بدعت ہے۔ بدعتی بھی مسلمان ہوتا ہے، بدعتی بھی ایمان والا ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ کہتا قرآن کے اندر بہت سارے مومنین ایمان ہونے کے باوجود، اسلام ہونے کے باوجود شرک کرتے ہیں، یعنی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ تو تیسری کیٹیگری والے کون ہیں؟ بدعتی۔
اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے اسی کے تعلق سے کہ بدعت کی قباحتیں کیا ہیں، اس کی برائیاں کیا ہیں، اور یہ مہینہ جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس مہینے کے اندر جو کرتوت لوگ کرتے ہیں، جبکہ اس مہینے کے تعلق سے اس کے اعمال کا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس مہینے سے جوڑ کر کے بہت سارے اعمال کرتے ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت ہو اشارتاً یا مجھ سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، تمام امتیوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو گڑھا ہے، نئی نئی چیزوں کو کیا کیا ہے، ایجاد کیا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ما من نبی بعثہ اللہ فی امت، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو اللہ نے کسی امت کی طرف مبعوث کیا ہو قبلی، مجھ سے پہلے، الا کان لہ من امتہ، لیکن اس کی امت کے اندر اس کے لیے کیا ہوا کرتے تھے، حواریون و اصحابون، یعنی نبی کے ساتھی، دوست، صحابہ ہوا کرتے تھے، یاخذون بسنتہ، کیا کرتے تھے، آپ کی سنتوں کا فالو کرتے تھے، آپ کی سنتوں کو لیا کرتے تھے، کن کی، انبیاء کی سنتوں کو، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، جس بات کا نبی حکم دیتے اسی کے مطابق اقتدا کرتے تھے، اسی کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ لیکن ہوا کیا تھا معاملہ، جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھتا اس کے بعد بدعت کا سلسلہ چلتا، جب تک نبی رہتے، جب تک نبی کے اصحاب رہتے، شریعت کا نزول ہوتا رہتا، کتاب ان کے بیچ میں رہا کرتی، نہیں ہوتا معاملہ۔ شیطان کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ جیسے اچھے لوگ چلے جاتے ہیں، کم علموں کے پاس آ کر ان کے ذہن و دماغ کے اندر ایسی ایسی چیزیں بھر دیتا ہے کہ پھر وہ جو اعمال کرتے ہیں اس پر خوش ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا کیا، ثم انہا تخلف من بعدہ خلوف، ایسے ایسے لوگ صحابہ کرام کے بعد یا انبیاء کے جو چاہنے والے تھے اصحاب یا حواریون، ان کے جانے کے بعد دوسرے لوگ کیا کرتے، ان کے نائب اور جانشی بنتے، یقولون ما لا یفعلون، ایسی بات کہتے تھے وہ، ما لا یفعلون، جو وہ کرتے نہیں تھے، یعنی صحابہ کرام نے، انبیاء نے نہیں کیا وہ باتیں کہا کرتے تھے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور خود وہ کام کر کے لوگوں کو دکھاتے تھے جن کا ان کو حکم ہی نہیں دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، نبی نے وہ بات بتائی نہیں، ویسی باتوں کو لوگوں کے بیچ میں کیا کر دیتے تھے، پھیلاتے تھے، نشر و اشاعت اس کی ہوتی تھی۔ اب اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایسوں کے ساتھ، کن کے ساتھ، جو بدعت کے اندر داخل ہو گئے، جنہوں نے بدعتوں کو اپنا لیا، اللہ رسول کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کے دین پر چلنے لگے، اگر ان کے ساتھ کوئی اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ، جو ان سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، کہہ رہے ہیں بیدی فہو مومن، حقیقت میں وہ مومن ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارا ہی ساتھی ہے، ہم اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، وہ بدعت کر رہا ہے، وہ خرافات کے اندر مبتلا ہے، ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کریں، تب ہمارے ایمان کے اندر، یعنی ہم مومن کہلائیں گے، تب ہمارے ایمان کے اندر ہم سمجھیں کہ تقویت ہے، ہمارا ایمان قوی ہے۔ کیوں؟ ہم بدعت سے دور ہیں اور پھر اپنے ساتھی کو کرتا ہوا دیکھ کر اس کو روک رہے ہیں، تب ہمارا ایمان ہے باقی۔ پہلی یہ کیا ہے، شکل فرمایا، آگے کیا فرمایا، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر زبان سے بھی ان کو روکتا ہے تب بھی وہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ، ہاتھ کام نہیں کر رہا، زبان کام نہیں کر رہی ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن دل کے اندر اگر برا سمجھ رہا ہے، دل سے مطلب اس کو برا جانتا ہے، دل سے کوشش کر رہا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے ساتھی کو، میری بستی والوں کو، میرے گاؤں والوں کو بدعت سے اللہ تو بچا دے، دل سے برا جانتا ہے، محنت کرتا ہے، فَهُوَ مُؤْمِن، کہا اللہ کے سامنے وہ بھی مومن ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، لیکن اس کے آگے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ کیا مطلب، ہاتھ سے نہیں روکنا، زبان سے نہیں روک رہا ہے، دل سے برا نہیں جان رہا ہے، بلکہ ان کی مجالس کے اندر، ان کی محافل کے اندر شریک ہوتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے،
خود بھی ہار چڑھاتا ہے اور اپنے گلوں کے اندر بھی ہار ڈلواتا ہے. فرمایا اس کے پاس ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. بدعتیوں کا ساتھ دینے والا بھی بدعتی ہے, بدعتیوں کی محافل کے اندر جانے والا بھی بدعتی ہے, ان کی مجلسوں کو اٹینڈ کرنے والا بھی. مجھے کیا ہے, میں تو تھوڑی مطلب بدعت کر رہا ہوں, میں تو خالی دیکھنے کے لیے گیا تھا پروگرام. نہ, اگر دل کے اندر اس کو برا جانتا, کبھی بھی یہ آنکھیں وہ برائی تیری نہیں دیکھتی. دل سے برا نہیں جان رہا, ہاتھ پیر تو تیرے کام نہیں کر رہے ہیں, زبان تیری ساتھ نہیں دے رہی ہے, دل سے بھی نہیں برا جانتا, تو بھی بدعتی ہے کہتے ہیں. کیونکہ یہاں سے اب سنتے چلیں, جب انسان بدعت کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو بدعت کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں ذرا دھیان سے سن لیں. سب سے پہلی بات بتاتا ہوں, بدعت کا منفی اثر جو ہماری مطلب اس کے اوپر عبادتوں کے اوپر پڑتا ہے. جب آدمی بدعت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے وہاں سے سنتیں اٹھ جاتی ہیں. عجیب بات ہے نا, ایک آدمی بدعت کے اندر مبتلا ہوتا ہے, سنت کو سنت نہیں سمجھتا, سنت وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے. حضرت حسان بن عطیہ, یہ تابعی ہیں, صحابی نہیں تابعی ہیں, ان کا قول ہے مبتدع قوم بدعۃ الا نزع اللہ منہم من السنۃ مثلها. کوئی بھی قوم کوئی بدعت کو ایجاد کرتی ہے, اللہ اس کے نتیجے میں وہاں سے اسی کے مثل ایک سنت کو اٹھاتا ہے. مثال کے طور پر جو لوگوں کو چبھے گی وہ مثال دیتا ہوں, لیکن حق ہے دوستو. ہمارے بر صغیر کے اندر تمام مساجد کے اندر نماز کے بعد جب سلام پھیرا جاتا ہے تو اجتماعی دعا کی جاتی ہے. اجتماعی دعا سب لوگ مل کر کرتے ہیں, امام صاحب دعا کراتے ہیں اور لوگ آمین آمین کہتے ہیں. یہ جو عمل وجود میں آنے کی وجہ سے, دیکھیے یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا, کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی اجتماعی دعا کے تعلق سے. نماز کے بعد جو یعنی اجتماعی دعا کی جاتی ہے کوئی صحیح حدیث نہیں, ضعیف بھی روایتیں نہیں ہیں. یہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی نہیں, تابعین کے بھی نہیں, بعد کے زمانے میں یہ سب شروع ہوا معاملہ. بتانا یہ چاہتا ہوں, اس اجتماعی دعا کو لوگوں کے کرنے کی وجہ سے, اس کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے بہت بڑی سنت سے محرومی ہو گئی. وہ کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ اذکار بعد الصلاۃ. تمام مساجد کے اندر دیواروں پر بڑے بڑے بینر لگائے ہوئے ہوتے ہیں, فرض نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی یہ دعائیں ہیں, یہ اذکار ہیں. لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہے. اجتماعی دعا کا انتظار کرتے رہتی ہے پبلک. جہاں امام صاحب دعا کیے وہ بھی ساتھ میں آمین آمین کہتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ سنت پڑھتے ہیں, ورنہ صرف انتظار کس بات کا ہے؟ اجتماعی دعا کا. اور بہت بڑی سنت سے محرومی ہو جاتی. کیا؟ ذکر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے بلند آواز سے کہ نماز ختم ہو گئی کہہ کے کیا کرتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. کسی کی زبان سے آپ یہ نہیں سنو گے. جہاں اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں انتظار امام صاحب الحمدللہ رب العالمین آمین آمین اسی کا انتظار رہے گا. لیکن نہ وہاں کے امام استغفر اللہ زور سے کہیں گے تاکہ لوگ بھی کہیں, اور نہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم بھی ہے. اللہ کے رسول 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے استغفر اللہ استغفر 3 مرتبہ, پھر اللہم انت السلام و منک السلام اللہم انی علی ذکر و شکر ہے یہاں پر لکھا ہو. میں سمجھتا ہوں اوروں کی بھی مساجد کے اندر اس طرح کے بینر لگے ہوئے ہیں. تو ہوا کہ نہیں, سنت اٹھ گئی, ایک چیز وہاں پر آ گئی. تو سب سے بڑا منفی اثر کیا ہوتا ہے؟ انسان بدعت کے اندر مبتلا ہوتا ہے, وہاں سے سنت کیا کر دی جاتی ہے؟ اٹھا لی جاتی ہے. اور معاملہ جب بدعت کے اندر آدمی مبتلا ہوتا ہے تو ضدی بن جاتا ہے, سنتوں کا انکار کرنے لگتا ہے. سنتیں اس کے نزدیک ہلکی اور بالکل معمولی اور ادنا سے محسوس ہوتی ہے, سنتوں کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا. بہت بڑا نقصان ہے اس کا. اور ایک بات یہ بھی ہے, جب آدمی بدعت کے اندر مبتلا ہوتا ہے, جب آدمی بدعتی بنتا ہے اور بدعت کے اندر مبتلا ہوتا ہے, یہ بدعت اس کو بدعت تک رہنے نہیں دیتی, یہ بدعت شرک تک لے جاتی.
ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آدمی بدعت کر رہا ہے بدعتی ہے. اب میں نے کہا نا بدعتی کے تعلق سے اہل علموں کا یہ ظن ہے, یہ خیال ہے کہ یہ سب مسلمان ہیں, مومنین ہیں, لیکن فاسقین ہیں, گناہ کرتے ہیں. بالکل ان لوگوں نے صحیح کہا, لیکن بدعت کے حد تک نہیں رہتے. یہ بدعت شرک تک پہنچاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم نوح کی مثال دے کر فرمائی. قوم نوح کا معاملہ کیا ہو گیا؟ 5 لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر بڑے مشہور, آپ لوگوں نے سورہ نوح پڑھا ہوگا تو ان کا نام آتا ہے اس میں, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر. 5 بڑے نیک اور صالح لوگ رہا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے آ کر کیا پٹی پڑھائی کہ آپ کی قوم کے اندر, آپ کی بستی کے اندر 5 لوگ بڑے نیک اور صالح تھے, آپ کو ان کی یاد آتی کہ نہیں؟ کہتے ہیں کیوں نہیں آتی ہے, بڑے نیک اور صالح تھے. ان کی یاد باقی رہنے کے لیے, ان کی یادوں کو باقی رکھنے کے لیے ایک کام کرو, تم ان کی تصویریں بنا لو, ان کے مجسمے بنا لو, تاکہ ان کو دیکھ کر ان کو یاد کیا جا سکے. اگر ہم ان کی تصویریں اتار کر نہیں رکھیں گے, جس طرح آج کل فوٹو بنا کر رکھتے ہیں, ابا کا انتقال ہو گیا, یاد آنے پر دیکھتے میرے ابا تھے چلے گئے. کیسے شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ تصویریں بنا لو, مجسمے بنا لو. ان لوگوں نے مجسمے بنایا اور پھر اس کو ان کو دیکھ, پوجا نہیں کرتے تھے, دھیان سے سن لیجیے. خالی بدعت انہوں نے کس کی قائم کی؟ تصویر والی, مجسمے والی. پوجتے نہیں تھے وہ, کبھی بھی نہیں پوجا ان لوگوں نے. جن لوگوں نے تصویریں اور مجسمے بنائی تھی, کن کی؟ نوح علیہ السلام کی قوم لوگوں نے, ان 5 کی. کبھی بھی انہوں نے پوجا نہیں کی. جب ان کی قوم والے جنہوں نے شکلیں بنائی, مجسمے بنائے, تصویریں, ان کا انتقال ہونے کے بعد جب ان کی نسلیں, جو چھوٹی چھوٹی بچے تھے, جوان ہونے کے بعد شیطان نے ان کے دلوں کے اندر, دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی کہ آپ کے آبا و اجداد جو چلے گئے ان تصویروں کو پوجا کرتے تھے, ان کا احترام کرتے تھے, اس کے سامنے جھکتے تھے. اب جھکانا شروع کر دیا ان کو. پھر وہ چلے گئے, ان کے بعد آنے والوں نے سونڈ لگا دی, 10 سر بنا دیے, پتہ نہیں کیا کیا کر دیے. اور وہاں سے پھر بت پرستش, بدعات سے کہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا. جب انسان بدعات کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو شیطان نے ان کو پٹی پڑھا دی, اور بدعات کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے بدعات کہاں تک ان کو لے گئی؟ شرک تک لے گئی. اور یاد رکھ لیجیے, جب ایک انسان قرآن کہتا ہے, سنت سے احراف کرتا ہے, سنت سے منہ موڑتا ہے, سنت کو ادنا سمجھتا ہے, تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑے فتنے کے اندر مبتلا ہوتا ہے, اور وہ فتنہ شرکی ہے. قرآن کی آیت ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے. کن لوگوں کو؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ, کہ وہ کہیں فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو. آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر کسی بھی مفسر کی اٹھا کر دیکھیں گے, سبوں نے یہاں پر تشریح یہی کی ہے, فتنے سے مراد شرک ہے. یعنی انسان سنت سے منہ موڑے گا, سنت کو معمولی سمجھے گا, بدعت کے اندر لگ جائے گا, تو معاملہ شرک تک اس کو وہ چیز پہنچا دے گی. اور بدعت کا خسارہ اور منفی اثر کیا ہوتا ہے؟ بدعتی کو کبھی بھی الا ماشاء اللہ, اللہ کی طرف سے اگر توفیق ملے الگ بات ہے, اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. ایک چور ہے انسان, وہ توبہ کر سکتا ہے. ایک زانی ہے, وہ زنا سے باز آ سکتا ہے. ایک ڈاکو ہے, ڈکیتی سے باز آ سکتا ہے. لیکن بدعتی کبھی بھی بدعت سے باز نہیں آتا. کیوں پتہ ہے؟ چور کو احساس ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں, اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. زانی, اس کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے. شرابی, اس کو پتا ہے کہ یہ ناجائز ہے. وہ ایک وقت اس کو احساس ہو جاتا ہے میں حرام خوری کر رہا ہوں, حرام کاری کر رہا ہوں, بدفعلی بدکاری کر رہا ہوں, اس سے وہ کیا کرتا ہے؟ باز آ جاتا ہے. لیکن بدعتی وہ کیا سمجھ کر کرتا ہے؟ عبادت سمجھ کر کرتا ہے. اتنا اطمینان, اتنا اس کو مطلب خوشی اس کو ہوتی ہے. ایسے کل حزب بما لدیہم فرحون کہتے ہیں نا, ہر ایک پارٹیاں اپنے اپنے مطلب اس کے اندر رہ کر کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں خوش ہیں. اتنی مطلب اس کو خوشی رہتی کہ میں جو عمل کر رہا ہوں بالکل صحیح ہے. سامنے والے کو بدعتی, موحدین کو بدعتی سمجھتا ہے. قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کو بدعتی کہتا ہے. مثالیں عجیب عجیب دیتا ہے.
تو کیا کہہ رہے ہیں؟ بدعت کا جو نقصان ایک یہ ہے کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. یہ تو دنیا کے تعلق سے ہو گیا. اللہ حفاظت فرمائے ہماری، اگر بدعت پر کسی کا انتقال ہو گیا، دنیا تو اس کی گئی نہ. کہا یہ آیت ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیوی زندگی کے اندر اس کے اعمال تو ختم ہو گئے، لیکن آخرت کے اندر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اعمال کر رہے تھے، ان کو کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن، پرے ہٹ میرے پاس مت آنا. لمن بدل دینی بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا ستیاناش کر دیا، بگاڑ کر رکھ دیا، اس کی شکلیں بگاڑ دی، اس کو مسخ کر کے رکھ دیا. کہا کہ اب میرے پاس مت آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسوں کو دور بھگائیں گے. انسان کوشش کرے گا جانے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پاس آنے نہیں دیں گے. موحدین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر بھر کے پلائیں گے، لیکن بدعتی ترسے گا، تڑپے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس آنے نہیں دیں گے. لہٰذا بدعت سے بچنے کے لیے، بدعت سے محفوظ رہنے کے لیے ہمارے اندر ہم کو اتباع کا ذہن بنانا پڑے گا، دلیل کو اپنانا پڑے گا. آپ لوگ بولو کہ ہم عام آدمی ہیں، کیسے دلیل کو اپنائیں گے؟ دیکھیے دلیلیں ضعیف بھی ہوتی ہیں، دلیلیں غلط بھی ہوتی ہیں. ایسے علماء کی طرف ہم رجوع کریں جو حقیقت میں متقی ہیں، جو حقیقت میں امین ہیں، امانت دار ہیں، امانت کے ساتھ اللہ رسول کی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، ان کی طرف رجوع کریں. گھوٹالہ کرنے والے، اپنی جیب کی خاطر لوگوں کو گمراہ کرنے والے، ان کی طرف رجوع نہ کریں، اور دل و دماغ کی کھڑکیوں کو کھولیں. دنیا کے لیے ہم ایسا اپنا دماغ لگاتے ہیں کہ کوئی نہیں کہتا کہ میں جاہل ہوں. کیسے نقل اتارتا ہے ایک آدمی، کچھ بھی پڑھا نہیں ہے، SLC اور 5ویں کی بات نہیں، انگوٹھا چھاپ ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا، اسکول گیا ہی نہیں ہے، لیکن ملینر بن جاتا ہے. کیسے؟ اس کے پاس بھی دماغ ہے نا، سمجھتا ہے کہ کون سی تجارت مجھے کہاں تک لے کے جائے گی، کون سا کاروبار کہاں تک لے کے جائے گا، یا دنیا کے اندر جو کاروباری ہیں کیسے مطلب یہ فتح یاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے، کیسے انہوں نے اپنا مطلب طریقہ کار اپنایا جس کی وجہ سے اتنا مطلب ان کے پاس بینک بیلنس ہو گیا، اتنے پیسے آ گئے. ایسے ہی دین کے تعلق سے بھی ہم کو دل و دماغ کی کھڑکیوں کو کھولنا پڑے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں. جب ہم چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جو اس کی طرف انابت کرتا ہے اس کو ہدایت اور صحیح راستے سے کیا کرتا ہے؟ نوازتا ہے. لہٰذا کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ اتباع اور دلیل کا مزاج بنانا چاہیے، اچھے لوگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث سوال کریں. ہم ایک عالم دین اگر ہم کو کوئی مسئلہ بتاتا ہے، ہم بے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی اس سے سوال کریں، حضرت آپ نے مجھے یہ بات بتائی ہے، کیا قرآن کے اندر یہ ہے؟ کیا حدیث کے اندر یہ ہے؟ ذرا وہ الفاظ مجھے بتا دیجئے، ذرا وہ جملہ، وہ آیت مجھے پڑھ کر بتا دیجئے، تاکہ میں اور سے بھی اس کے بارے میں پوچھ سکوں. ایسی ہمت جٹائیے آپ لوگ، اللہ کی مدد آئے گی. تو بدعت سے محفوظ رہنے کے لیے اتباع والا ذہن اور دلیل والا ذہن بنانا چاہیے. اگر اس طرح نہیں کریں گے تو ہم خسارے میں رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ، جان لو أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، جو آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے اے نبی، تو وہ کیا کریں گے؟ اپنی خواہشوں کی اتباع کریں گے. اگر قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم اپنائیں گے نہیں، اتباع والا مزاج نہیں بنائیں گے، تو ہم خواہشات کے پیچھے جائیں گے. جو ہم کو بتایا جائے گا اسی کو دین سمجھ کر ہم عمل کرتے رہیں گے. تو لہٰذا ہم کو کیا کرنا ہے؟ بدعات سے، خرافات سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے وقت بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں مہینے کے تعلق سے تھوڑی سی باتیں رہ گئی تھی. میں نے کہا نا شروع میں کہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کے تعلق سے فضائل ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے فضائل ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے سامنے جو فضائل کر کے بیان کی جاتی ہے وہ تمام کی تمام ضعیف روایات ہیں. فضیلت کیا ہے شعبان کی؟ شعبان جو یہ مہینہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے
رمضان کے بعد یا رمضان کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر زیادہ روزے رکھے ہیں تو وہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ۔ رمضان میں 30 کے 30، لیکن شعبان کے مہینے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ پورا مہینہ رمضان کی تیاری کرتے تھے، کہاں پر؟ شعبان کے مہینے میں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، تم بھی پابند ہو کس بات کے؟ ہر ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہو، کون سے؟ پیر کے اور جمعرات کے، تو شعبان کے مہینے میں بھی رکھو، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو مہینے میں 13، 14، 15 روزہ رکھنے کی اگر عادی ہو تو اس مہینے کے اندر بھی رکھو، لیکن آپ سال بھر پیر اور کس کے روزے نہیں رکھ رہے ہو؟ کس کے؟ جمعرات والے، یا 3 دن کے روزے کے عادے نہیں، اور پھر اس کے بعد یہ مہینہ آتے ہی 15 شعبان کو روزے کے لیے خاص کرو گے، 15 شعبان کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرو گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام بدعتیں ہیں۔ عجیب بات ہے نا، سال بھر عبادت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، سال بھر کریں گے نہیں، صرف اسی مہینے کے ساتھ، اس مہینے کے اندر بھی صرف 15 تاریخ کے ساتھ، یہ غلط ہے۔ کیونکہ جمعہ ہے، آج فضیلت والا دن ہے نا، جمعہ کی رات فضیلت والی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہفتے بھر عبادت نہیں کرتا، جمعہ کی رات پوری میں جاگوں گا، پوری رات تہجد پڑھتا رہوں گا، منع کیا ہے۔ جب ہفتہ بھر تم نہیں کرتے ہو، خالی جمعرات کے ساتھ خاص کرو گے، منع ہے۔ جمعہ کے دن تم روزہ رکھو گے، منع ہے، فضیلت والا دن ہے۔ اگر آپ کا 13، 14، 15 جو روزے رکھتے ہو اور 15 تاریخ یا 14 تاریخ جمعے میں آتی ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہو، لیکن 13، 14 والی عادت نہیں ہے، پھر آپ جمعے کے دن خاص کرو گے روزے کو، منع ہے۔ ایسے ہی 15 شعبان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن روزہ رکھنا یا اس رات کوئی خاص عبادت، ایسی کوئی بھی صحیح حدیث یا کوئی بھی دلیل بالکل نہیں ہے۔ ایک بات یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ لوگ 15 شعبان کو یعنی اس رات کو 14 تاریخ 15 کی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ بھئی وہ شب براءت نہیں ہے کہ اس رات لوگ بری ہو جاتے ہیں کس سے؟ گناہوں سے یا خطاؤں سے، یا پچھلے تمام اس کے مطلب گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دلیل پیش کرتے ہیں لوگ، کون سی دلیل پیش کرتے ہیں؟ اس رات کو شب برات کر کے یعنی سورہ دخان کی آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس آیت کو سورہ دخان کی پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ انا انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، یعنی کہ قرآن پاک کو، فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات کے اندر۔ یہاں لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر ہے۔ مراد کیا ہے؟ اس آیت کو شب برات کے تعلق سے جوڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ آیت شب قدر کے تعلق سے، شب قدر یعنی کہ لیلۃ القدر، اس رات آپ جاگیے۔ طاق راتوں کے اندر اللہ کے وسلم نے رمضان کی آخری راتوں میں جاگنے کے لیے کہا ہے، خود کمر بستہ ہو جاتے تھے، گھر والوں کو اللہ کے رسول جگایا کرتے تھے۔ یہ آیت شب قدر کے تعلق سے ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، مضبوط سے مضبوط معاملے کا فیصلہ اس رات ہوتا ہے۔ یعنی اگلے سال کون مرے گا، اگلے سال کیا کیا ہونے والا ہے، اس رات یعنی کہ شب قدر میں ہوتا ہے۔ اس کو لوگوں نے کس کے ساتھ؟ شب برات کے ساتھ جوڑ دیا، بالکل غلط ہے۔ آپ لوگ اٹھا کر دیکھیے قرآن پاک کی اس آیت کو، تمام مفسرین نے صرف اس رات کے تعلق سے جو تشریح کی ہے وہ شب قدر ہے، اس کو کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ 15 شعبان کے ساتھ۔ کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث بہت مشہور ہے، پیش کی جاتی ہے، وہ ضعیف جداً ہے۔ وہ کون سی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات یعنی کہ 15 شعبان ہی کی رات تھی وہ، کہ میں آرام کر رہی تھی اور اللہ کے رسول اللہ میرے گھر ہی میں تھے، نیند دونوں کو لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتی ہوں کہ میری نیند کھل گئی۔ میں جب بیدار ہوئی تو اللہ کے رسول اللہ کو اپنے بستر پر نہیں پایا۔ پہلے ہی بتا رہا ہوں یہ ضعیف روایت تھا، لیکن لوگ اس رات کو کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ 15 شعبان کے ساتھ، اور اس روایت کو صحیح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس رات کو جا کر قبرستان کو چراغاں کرتے ہیں اور خوب عبادتیں کرتے ہیں۔ پہلے ہی بتا رہا ہوں یہ ضعیف روایت ہے، آپ لوگ تحقیق کر سکتے ہو۔ کہہ رہے میں نے جب جاگ کر دیکھا تو اللہ کے رسول اللہ میرے پاس نہیں ہے، تو میرے دماغ کے اندر کیا بات آ گئی؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی سوکنوں کے گھر میں گئے ہوں، یعنی میری سوکن ہے، یعنی اللہ کے رسول اپنی دوسری بیویوں کے پاس، کیونکہ ایک عورت دوسری عورت کے تعلق سے جو سوکن ہوتی ہے اس کے ذہن کے اندر باتیں ہوتی ہیں نا، تو میرے دماغ کے اندر باتیں یہ آ گئی۔ لیکن میں جا کر دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول کہاں ہے؟ بقیع الغرقد، یعنی قبرستان جو بقیع ہے مدینہ کا، وہاں پر اللہ کے رسول قبرستان میں گئے ہوئے ہیں۔
تو میں جب ان کے پاس گئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تو یہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ غلط سلط کریں گے؟ ایسا نہیں ہے، میں یہاں پر آیا ہوں۔ کہتے ہیں یہ روایت بالکل غلط ہے، اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر قبرستان وغیرہ نہیں گئے ہیں، یہ صحیح روایت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ خصوصاً اس رات کو یعنی 14 تاریخ 15 کی رات کو قبرستان کی زیارت بالکل صحیح نہیں، غلط ہے۔ آپ کو زیارت کرنا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، زورو، کیا زیارت کرو تم، کس کی؟ قبرستان کی۔ کیوں؟ اس لیے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کی یاد دلانے والا ہے، یہ تمہارے موت کو یاد دلانے والا ہے۔ کیا ہے؟ قبرستان میں آدمی جاتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اپنی موت اس کو یاد آتی ہے۔ لیکن آپ سال بھر نہیں جاؤ گے اس ایک رات، یہ بالکل غلط تصور ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ بالکل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور معاملہ ہوتا ہے، جب 14 تاریخ ہماری طرف بہت کم ہے، بہت ساری جگہ میں نے دیکھا ہے، شموگا کی طرف میں تھا تو میں نے دیکھا وہاں پر یعنی 14 تاریخ 15 کی رات مساجد کو چراغاں کیا جاتا ہے، علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، خوب بیانات ہوتے ہیں، خوب تقاریریں ہوتی ہیں، خوب نعت خوانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پکوان ہوتے ہیں، پکتے ہیں، رات بھر لوگ عبادت کرتے ہیں جیسے شب قدر میں، ایسے اس رات کو نہیں، اس رات کے اندر خصوصی کوئی عبادت نہیں۔ آپ کو کرنا ہے پورا شعبان کرو، اس ایک رات کے تعلق سے مت جوڑو، یہ سب خرافات ہے، بالکل غلط ہے، اس کا صحیح حدیث سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور چیز لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ اس رات روحیں آتی ہیں، یہ بھی ہے نا، ہمارے یہاں بھی یہ چیز ہے کہ یہ مردوں کی عید ہے، 14 تاریخ 15 کی رات مردوں کی عید ہے۔ ارے بھائی ان کی عید ہے تو وہ اپنے یہاں پر جہاں پر ہیں وہاں پر منانا چاہیے، ہمارے ساتھ آ کر کیوں منائیں گے؟ یہ لوگوں کا ذہن ہے کہ روحیں اس رات آتی ہیں۔ بھائی روحیں جب چلی گئی تو 2 جگہ ہیں، آپ لوگوں نے کہا پڑھا ہوگا نا، علیین اور سجین۔ علیین کے اندر نیک لوگوں کی روحیں ہیں اور سجین کے اندر جو بھی معاملہ ہے وہ برزخی اللہ جانتا ہے، سجین کے اندر برے لوگوں کی۔ اب چلی گئی وہاں پر ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ پھر کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ پھر وہ روحیں آتی ہیں کر کے اس طرح کا تصور غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ہو سکتا ہے شیطان روپ لے کر ان کا آتا ہو اور لوگ محسوس کرتے ہوں کہ ہمارے اماں آئی ہیں، ہمارے ابو آئے ہیں، ہمارے دادا، کوئی بھی نہیں آتا ہے اور بالکل غلط چیز ہے۔ اور پھر یہ بھی مطلب ان کا تصور ہوتا ہے لوگوں کا کہ اس رات کھانے پکاتے ہیں ان کے پسندیدہ، کہ وہ روحیں آتی ہیں اور اپنے پسند کے کھانے کھا کر چلی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی مطلب غلط تصورات ہیں، اس سے ہم کو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ محفوظ رکھنا ہے، بچنا ہے۔ میں نے شروع میں کہا نا، آدمی مبتلا ہوتا ہے بدعت کے اندر اور بدعت تک نہیں رہتا معاملہ، انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے اور بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ پھر اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آپ آسمان سے لے کر زمین تک گناہیں لے کر جاؤ، توحید پر مرو گے، اللہ تمام گناہوں کو بخش کے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن آسمان سے لے کر زمین تک نیکیاں ہی نیکیاں، جو ابھی میں نے آیت پڑھی، لے کر گئے آپ، لیکن آپ مشرک اور شرک پر اگر آپ کا اور ہمارا انتقال ہو گیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو یہ اعمال ہمارے اکارت ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور یہ ہم کو اعمال کام آنے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو خطبہ جو اپنے صحابہ کے مطلب بیچ میں دیا تھا، ایک صحابی فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعت سے بچنے کے لیے کیا باتیں کہی ہیں، اس کو دھیان سے سنیے، آخری بات ہے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں صحابی رسول وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہم کو وعظ کیا، تقریر کی آخری ایام کے اندر، موعظۃ بلیغہ، ایسا بلیغ، ایسا فصیح اور ایسا فلسفے سے بھرا ہوا، ذرفت منها العیون، ایسا مطلب فصیح جو یہ تھا مطلب خطبہ تھا کہ جس سے ہماری آنکھیں بہہ پڑی، وجلت منها القلوب، دل کے اندر کپی طاری ہو گئی۔ فقلنا، ہم نے کہا، صحابی فرماتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع، یہ آپ کا خطبہ تو ہم کو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ انقریب جانے والے ہیں، ہم کو چھوڑنے والے ہیں۔ فاوصینا، اللہ کے رسول اب ایسے موقع پر ہم کو وصیت کیجیے، ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر ہم اس کو اپنی دامن کے اندر گاٹ ڈال کر کے رکھیں، پھر کبھی ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ فاوصینا، ہم کو وصیت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ کا ڈر اور اللہ کے تقوی کے تعلق سے تم کو وصیت کرتا ہوں۔
تم متقی بن جاؤ، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر، خشیت الہی اپنے دلوں کے اندر بٹھا دو. اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ. ہاں، سننا اور اطاعت کرنا یہ بھی اپنا معمول بنا لو. جو آپ کا امیر ہوتا ہے اس کی تم اطاعت کرو. امیر کون سا ہے؟ امیر اسلامی امیر. ہاں، یہاں پر عام خاص امیر نہیں ہے. والسمع والطاعہ، اپنے امیر کی مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کی سنو. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، دھیان سے سن لو، جو میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا. اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے بعد اگر تم زندہ رہے تم اختلاف دیکھو گے. یعنی اختلاف کا معاملہ تابعین اور تبع تابعین اور صحابہ کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا. یہاں تو ہم بہت دور پہنچ گئے ہیں. سمجھ لیجئے اللہ کا احسان ہے کہ الحمدللہ آج بھی اس طرح کے حالات کے اندر بھی قرآن اور حدیث کا ہم کو فہم ملا. یہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ بہت دور پہنچ گئے ہم. اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد جو زندگی دیکھے گا، جو زندہ رہے گا، وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا. لیکن تم چاہتے ہو اس اختلافات کے اندر بھی اپنے آپ کو بچاؤ، محفوظ رکھو اور جنت تم کو مل جائے. کرنا کیا ہے تم کو؟ علیکم بسنتی، تم کو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ اور نیک جو میرے خلفاء ہیں، خلفاء راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کی سنتوں کو تم کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. آگے کیا فرمایا؟ تمسکوا بہا، مضبوط پکڑ لو اس کو. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور جو ڈاڑھ ہوتے ہیں نا، جس طرح کوئی چیز ہم کھانے کے لیے چباتے ہیں، یہ جو پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، ایسے مطلب جس طرح چبایا جاتا ہے اس کو اپنے ڈاڑوں سے مضبوط چبا کر رکھو تاکہ پھر تم گمراہ نہ ہونا. ایک چیز آدمی ان ڈاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پھر اس کے بعد آدمی سے کہتا ہے کہ کھینچ لو، یہ دانت ہمارے اکھڑ جائیں گے لیکن وہ چیز نہیں نکلے گی، کیونکہ یہ ڈاڑ کی جو پکڑ ہوتی ہے بڑی. ایسے کہا کہ میری سنتوں کو تھامے رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعات سے، خرافات سے، شرک سے، تمام سنگین گناہوں سے اللہ میری بھی اور آپ کی بلکہ پورے امت مسلمہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب کرے. جو بن بیاہی لڑکیاں ان کے بہترین جوڑ کا انتظام فرمائے. جو ناجائز مقدمات کے اندر ماخوذ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خلاصی کے غیب سے فیصلے فرمائے. جو مقروضین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ ہم لوگوں نے جان کر انجانے کیے ہیں تمام گناہوں کو بخش دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.